بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین بھائیوں کا حیرت انگیز، سچا اور رلا دینے والا قصہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے تین بھائی تھے، ایک بڑا بھائی، ایک درمیانی اور ایک اس سے چھوٹا۔ جب اس شخص کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں، میری قبر میں بھی آپ تشریف لائیں اور مجھ سے کبھی جدا نہ ہوں۔ وہ بڑا بھائی کہہ دے گا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، البتہ اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس بیٹھا رہوں گا، لیکن جو ہی تیری جان نکل جائے گی پھر میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ مرنے والا مایوس ہو کر اپنے دوسرے بھائی کو بلائے گا اور کہے گا کہ بھائی دیکھو، آپ بھی میرے بھائی ہیں، آپ کا ہمارا دوستانہ رہا، ہم میں پیار محبت رہی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرتے رہے۔ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ میری قبر میں بھی آ جائیں تاکہ وہاں بھی ساتھ ساتھ رہیں جیسے یہاں ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ وہ کہے گا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں تیرے ساتھ آ جاؤں، ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس رہوں گا، جان نکل جائے تو تجھے نہلاؤں گا، دھلاؤں گا اور پھر اس کے بعد تجھ کو اٹھا کر لے جاؤں گا، قبر میں تجھ کو پہنچا کر اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ وہ مایوس ہو کر تیسرے چھوٹے بھائی کو بلا کر کہے گا کہ میں نے تجھے مارا ہے، پیٹا ہے، تجھ پر چھوٹا ہونے کی وجہ سے ظلم بھی کیا ہے، لیکن اب میرا بڑا خراب وقت آ گیا ہے، میں مرنے جا رہا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہے اور تو میری قبر میں بھی میرے ساتھ آ جائے۔ تو یہ تیسرا بھائی کہے گا کہ ہاں، جب تک کہ روح تیری موجود ہے، دم میں دم موجود ہے، تب تک میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اور جب تو مر جائے گا تو نہلانے دھلانے میں سب میں شریک رہوں گا، اور جب قبر میں تجھے دفن کیا جائے گا تو وہاں بھی تیرے ساتھ ساتھ آ جاؤں گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم کو سمجھ میں آیا کہ یہ تین بھائی کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا پہلا بھائی، اس سے مال و دولت مراد ہے۔ جب آدمی اس سے کہے گا کہ میرے ساتھ قبر میں چل تو مال و دولت یہ کہے گی کہ نہیں نہیں، میں تو تیرے ساتھ نہیں آ سکتی، ہاں جب تک تیری جان میں جان ہے میں تیری ہوں، اور جب جان نکل گئی تو تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ روح نکلتے ہی مال تو کسی اور کا ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ ہڑپ کرنے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ ایسے واقعات بھی آج کل پیش آ رہے ہیں کہ ادھر روح قبض ہوئی اور ادھر مال کے بارے میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ مجھے ملے تجھے ملے، تو یہ بڑا بھائی مال ہے، اور فرمایا کہ دوسرے بھائی سے مراد دراصل رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں۔ یہ آدمی کے ساتھ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن قبر میں دفن ہوتے ہی سب کے سب واپس آ جاتے ہیں۔ اور تیسرا چھوٹا بھائی کون ہے؟ فرمایا کہ تیرے بھائی سے مراد اس کے اچھے یا برے اعمال ہیں۔ ایک حدیث میں اسی مضمون کو اس طرح مختصر کر کے بیان فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس لوٹ جاتی ہیں اور ایک اسی کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل، تین جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال واپس چلے آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ الغرض قبر میں صرف اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے اور کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، اس لیے قبر کے حالات ہمیشہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اس لیے قبر میں جانے کے لیے اپنے آپ کو خود ہی تیار کرنا ہے کہ تنہا مجھے جانا ہے، اس کے لیے ساری تیاریاں ابھی سے کرنی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم کثرت کے ساتھ
लज़्ज़तों को ख़त्म कर देने वाली चीज़ यानी मौत को याद करो तो वो तुमको इस हरकत से बाज रखेगी। फिर फरमाया कि कब्र रोज़ाना ये कहती है कि मैं अजनबियत का मकान हूँ, मैं तन्हाई का मकाम हूँ, मैं मिट्टी का मकान हूँ, मैं कीड़ों का मकान हूँ। एक हदीस में आता है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप कब्र के पास बैठ गए और फरमाया कि कब्र रोज़ाना चीख चीख कर कहती है कि ए इब्ने आदम, तूने मुझे कैसे भुला दिया? क्या तू नहीं जानता कि मैं तन्हाई का मकान हूँ, अजनबियत का मकान हूँ, वहशत का मकान हूँ, कीड़ों का मकान हूँ और तंगी का मकान हूँ। इस तन्हाई और वहशत व दहशत के घर में और कीड़ों मकोड़ों, सांपों, बिच्छुओं के घर में एक न एक दिन हमें जाना है और वहीं सोना है। मालूम नहीं कि हमारे साथ क्या क्या पेश आएगा।